السلام علیکم دوستوں، ہم نے ایک ٹاپک کا آغاز کیا ہے جو کہ قادیانیت کی حقیقت سامنے لائے گا، لیکن اس سے ہمیں فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ تو میرے بہنوں اور بھائیوں، اس سے ہم یہ جان پائیں گے کہ اسلام کے خلاف کیسی گھنونی سازش ہے، یہ کب شروع ہوئی، اس کے اسباب کیا تھے، کیسے پروان چڑھی اور ان لوگوں کے بہکاوے سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہم یہ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں مسلمان بہت سے فرقوں میں بڑھ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود تمام فرقے کم سے کم ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ قادیانیت ایک ایسا غلیظ مذہب ہے جو کہ سادہ لو مسلمانوں کو بہکا کر اور پیسے کی لالچ دے کر انہیں ایمان کی دولت سے خالی کر دیتے ہیں۔ بے شک ختم نبوت یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر یقین رکھنا ایمان کا بنیادی جزو ہے۔ اس لیے اس غلیظ مذہب کی حقیقت جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ہم ان کے بہکاوے سے بچیں، ہمارے آنے والی نسل ان کے بہکاوے سے بچے اور انہیں بھی رائے راست پر لانے کی کوشش کی جائے۔ لیکن ان سب کے لیے ہمارے پاس اس سے متعلق وافر مقدار میں علم کا ہونا بہت ضروری ہے، جو کہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس مقصد کے لیے ہم اقصاد کی شکل میں وضاحت کریں گے۔ آپ سب دوستوں سے التماس ہے کہ اسے سنیں اور دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ تو دوستو، جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کی حقیقت جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کی حقیقت جاننے کے لیے اس کی تاریخ سے واقف ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور کیسے ہوئی۔ تو بات شروع ہوتی ہے جب ملکہ وکٹوریہ نے برصغیر پر قبضہ کیا۔ اس نے قبضہ کر لیا، ہندوؤں کو جاگیر اور خطبات دے کر اپنا بنا لیا، لیکن مسلمان معاشی بدحالی کا شکار ہو گئے۔ اس تمام صورتحال میں مسلمانوں کی حالت بہت نازک تھی، لیکن اس کے باوجود مسلمان جذبہ جہاد سے خالی نہ تھے۔ ابھی تک ان میں جذبہ جہاد زندہ تھا، جس کو ختم کرنے کے لیے برطانیہ کے لیڈروں نے لندن میں جمع ہو کر اسلام کے خلاف منصوبہ بندی شروع کر دی۔ اس مقصد کے لیے مسلمانوں کے اندر باطل فرقوں کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ باطل فرقے بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھے، لیکن ان کا مقصد اسلام کے اصول و ضوابط کو ملیہ میٹ کر دینا تھا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے مختلف وفود بنائے جو کہ مسلمانوں کے ایمان، ضمیر، احساس و شعور کا سودا کرتے تھے۔ ہندوستان میں ان کا اہم ترین ایجنٹ مرزا غلام احمد قادیانی تھا۔ سب سے پہلے اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، پھر مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر ایک جست لگائی اور نبوت پر فائز ہو گیا اور کہنے لگا میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ جب کچھ لوگ اس کے بہکاوے میں آ گئے تو کہنے لگا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ انگریزوں کے مقابلے کے لیے اسلحہ اٹھائے۔ انگریز زمین پر اللہ کے خلیفہ ہیں اور ان کے خلاف کوئی بھی کام کرنا جائز نہیں۔ مرزا کے اس فتوے کے بعد انگریزوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے نہ صرف اس کی مالی امداد کی بلکہ ایسے لوگ بھی فراہم کیے جو کہ اس کی پیروی کریں اور اس کے پیچھے چلیں۔ اس دور کے علماء اسلام نے اسلام کا بھرپور دفاع کیا، بہت سی کتابیں شائع کی، مناظرے کیے اور اسلام کی تبلیغ کا کام تیز کر دیا۔ مسلمانوں کی طرف سے اہم شخصیات میں مولانا احمد رضا خان بریلوی، پیر سید مہر علی شاہ، پیر سید جماعت علی شاہ، مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا احمد نورانی، مولانا عبدالستار خان نیازی، مولانا عبدالحق اور مولانا محمود احمد رضوی شامل ہیں۔ 1947 میں جب پاکستان قائم ہوا تو ظفر اللہ خان قادیانی کو وزیر خارجہ بنا دیا گیا۔ اس نے پاکستان کے سفارت خانوں کو قادیانی تبلیغی مراکز میں تبدیل کر دیا اور اس نے پاکستانی سفارت خانوں میں بے شمار قادیانیوں کو ملازمتیں دیں۔ مسلمانوں کو یہ بات بہت ناگوار گزری، جس کا اظہار انہوں نے 1950 کے احتجاج میں کیا۔ 1953 میں ہونے والی تحریک بہت بڑی تحریک تھی۔ اس کے دو ہی نعرے تھے: قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا جائے، ظفر اللہ کو وزارت خارجہ سے برطرف کیا جائے۔ اس تحریک کو مارشل لاء کے تحت کچل دیا گیا۔ 10,000 مسلمان شہید ہوئے اور 2 جلیل القدر علماء کو فوجی عدالت میں موت کی سزا سنا دی گئی۔ بظاہر یہ تحریک دب گئی،
لیکن اندر ہی اندر لاوا پکتا رہا، حتیٰ کہ مئی 1974 میں اس نے پھر ایک عظیم تحریک کی صورت اختیار کر لی۔ ہوا کچھ یوں، 29 مئی 1974 کو نشتر میڈیکل کالج کے تقریباً 160 طلباء نے مطالعاتی دورہ مکمل کر کے چناب ایکسپریس کے ذریعے ملتان واپس جانا تھا۔ جب یہ گاڑی چناب نگر یعنی ربوہ ریلوے اسٹیشن پر پہنچی، تقریباً 3 سے 4 ہزار قادیانیوں کا بکھرا ہوا ہجوم تھا۔ انہوں نے گاڑیوں کا گھیراؤ کر لیا اور حملہ کر دیا۔ اس میں بہت سے طلباء شہید ہو گئے۔ اس واقعے سے مسلمان جاگ اٹھے اور بہت سے جلوس نکالے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو نے آئین میں ترمیم کر کے قادیانیوں کو اقلیت قرار دے دیا۔ ترامیم کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں: جو شخص حتمی اور غیر مشروط طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ایمان نہیں رکھتا، یا کسی بھی مفہوم کے تحت، انداز بیان کے تحت کسی اور شخص کو نبی مانتا ہے، یا ایسے دعوے دار کو مذہبی مسلح سمجھتا ہے، تو وہ آئین اور قانون کے تحت مسلمان نہیں۔ پاکستان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننے کے خلاف عقیدے کا اظہار اور تبلیغ قابل تعزیر جرم ہوگا۔ قادیانی یا لاہوری گروپ کے افراد جو خود کو احمدی کہتے ہیں، ہندو، عیسائیوں اور بدھا اقلیتوں کی طرح صوبائی اسمبلیوں میں ان کی مخصوص نشستیں ہوں گی۔ الحمدللہ 7 ستمبر 1974 کے بعد پاکستان میں منکرین خاتم نبوت قادیانیوں کے مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو گیا۔ اب وہ بھی باقی اقلیتوں کی طرح دائرہ اسلام سے خارج ہیں، الحمدللہ۔